کسی جنگل میں کبوتر اور کبوتری ایک درخت پر اپنے گھونسلے میں خوش و خرم رہتے تھے۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ کوئی جانور انڈے نہ لے اڑے۔ ایک روز اس نے کبوتر کو تجویز دی، کیوں نہ ہم ایک دو دوست بنا لیں جو مصیبت کے وقت ہماری مدد کر سکیں۔ کبوتر نے بھی اسے تسلیم کیا۔ چنانچہ وہ ایک درخت پر گدھوں کے جوڑے کے پاس گیا اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ گدھوں نے اس کی تجویز کو قبول کیا اور دوست بن گئے۔ گدھ نے مشورہ دیا کہ قریبی درخت کی گو میں رہنے والے سانپ کو بھی دوست بنا لیں۔ چنانچہ کبوتر اور گدھ اس کے پاس گئے اور اسے بھی حلقہ احباب میں شامل کر لیا۔ سانپ نے انہیں مصیبت کے وقت مدد کی یقین دہانی کرائی۔ چنانچہ کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں ایک شکاری آ نکلا۔ جب اسے کوئی شکار نہ ملا تو اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس گھونسلے سے کبوتر کے بچے ہی نکال لوں۔ چاروں طرف تاریکی پھیل چکی تھی۔ اس نے روشنی کے لیے آگ سلگائی تاکہ وہ گھونسلے تک پہنچ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر کبوتر کا جوڑا دریا سے پروں اور چونچ میں پانی بھر لایا۔ شکاری کی جلائی ہوئی آگ کو پانی ڈال کر بجھا دیا۔ اس پر شکاری غضبناک ہو کر نیچے اترا اور دوبارہ آگ روشن کی۔ اس بار اس نے بڑی بڑی لکڑیاں استعمال کیں اور آگ سلگائی۔ کبوتر کا جوڑا پریشان ہو کر گدھوں کے پاس امداد کے اصول کے لیے چل دیا۔ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے گدھوں نے آگ بجھانے میں ان کی مدد کی۔ شکاری یہ دیکھ کر تل ملا کر رہ گیا اور اس کے لیے تاریکی میں گھونسلے کی تلاش ناممکن بن گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے میٹھی نیند سو گیا۔ کبوتری اور کبوتر سمجھ گئے کہ شکاری صبح کے وقت بچے اٹھا کر چلتا بنے گا۔ اب انہوں نے سانپ سے مدد طلب کی۔ سانپ نے وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو تنے کے گرد لپیٹ لیا۔ صبح جب شکاری بیدار ہوا اور درخت پر چڑھنے لگا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس کا منتظر ہے۔ وہ اپنا تمام سامان وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح کبوتر کو دوستی کا ثمر مل گیا۔ اس لیے آج بھی لوگ کبوتر کو امن اور دوستی کی علامت سمجھتے ہیں۔